یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش کے بہت سے حصوں میں موسلادھار بارش ہونے اور مختلف باندھوں اور بیراجوں سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے سبب ریاست کے نشیبی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایودھیا میں دریائے سریو نے خطرے کے نشان کو پار کر لیا ہے۔ سریو کی آبی سطح فی گھنٹہ 1 سینٹی میٹر کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ ضلع کے ساحلی علاقوں میں انتظامیہ نے احتیاط برتنی شروع کر دی ہے۔ ادھر پیلی بھیت ضلع میں پیلی بھیت جنکشن سے میلانی جنکشن اور ٹنک پور ریل بلاک پر ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ ٹنک پور ریل بلاک پر کھٹیمہ میں شاردا پل پر پانی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گیا ہے، جس وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے اور پیلی بھیت مادھو ٹانڈا روڈ پر ایک پلیا بہہ جانے سے بڑی آبادی کا رابطہ ضلع صدر دفتر سے ٹوٹ گیا ہے۔ پیلی بھیت میں زیادہ بارش کے سبب درجہ 1 سے 8 تک کے سبھی سرکاری اور نجی اسکول آج بند ہیں۔ ہمارے نامہ نگار سشیل تیواری نے بتایا کہ ریاست کے کئی حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ نیپال کی سرحد سے متصل نشیبی اضلاع میں شاردا، راپتی، گنڈک اور گھاگھرا کے ساحلی علاقے سیلاب سے متاثر ہیں۔ نیپال میں زوردار بارش کی وجہ سے لکھیم پور کھیری ضلع میں شاردا ندی کی آبی سطح میں اچانک اضافے سے کئی گاؤں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ 2 بڑی امدادی مہم کے ذریعے SDRF نے شراوستی اور کشی نگر اضلاع میں سیلاب متاثرین 74 لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ راحت کمشنر دفتر سے موصول اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش سے ہوئے حادثات میں 12 افراد کی جان جا چکی ہے۔ وہیں اتراکھنڈ کے پہاڑوں میں لگاتار بارش سے بجنور ضلع کی سبھی ندیوں کی آبی سطح بڑھ گئی ہے، جس سے دریاؤں کے ساحلی مقامات پر آبادی اور کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے۔ بجنور منڈاور روڈ پر مالن ندی کا پانی آ جانے سے آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ پولیس نے احتیاط کے طور پر راستہ بند کر دیا ہے۔ ادھر بستی ضلع میں گھاگھرا ندی خطرے کے نشان سے 27 سینٹی میٹر اوپر بہہ رہی ہے۔ درجنوں گاؤں کے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ فصل غرقاب ہو گئی ہے۔ لوگوں سے کیمپوں میں آنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ کشی نگر ضلع میں گنڈک دریا کی آبی سطح بڑھنے سے کھڈا تحصیل کے شیوپور گاؤں کے 24 سے زائد لوگوں کو NDRF کی ٹیم نے محفوظ مقامات پر پہنچایا، جبکہ لکھیم پور کھیری کے پلیا کلاں کے آزاد نگر گاؤں سے سیلاب متاثرین 45 لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ریاست کے راحت کمشنر نوین کمار نے بتایا کہ سیلاب کے مد نظر سبھی حساس دریاؤں کے ساحل پر NDRF اور SDRF کے ساتھ فلڈ ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔ ریاست کے زیادہ تر اضلاع میں گزشتہ کئی دنوں سے ہو رہی بارش کے پیش نظر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے متعلقہ اضلاع کے افسران کو پوری مستعدی سے راحت کام میں انجام دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ افسران علاقوں کا دورہ کر راحت کاموں پر نظر رکھیں اور متاثرہ لوگوں کو فوری مدد دیں۔ وزیر اعلیٰ نے بارش سے متعلق حادثات میں مہلوکین کے کنبوں کو راحت کی رقم بلا تاخیر دیے جانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوا ہے یا جن کے مویشی ہلاک ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو فوری مالی امداد دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے فصلوں کو ہوئے نقصان کا تخمینہ لگا کر سرکار کو رپورٹ فراہم کرانے کی بھی ہدایت دی۔ رائے بریلی سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اپنے 2 روزہ دورے پر آج شام رائے بریلی پہنچ رہے ہیں۔ وہ بھوئے مئو گیسٹ ہاؤس میں کانگریس کارکنوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ 9 جولائی کو بچت بھون میں ضلع سطحی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی بھی اطلاع ہے۔ 10 جولائی کو شام راہل گاندھی واپس لوٹ جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں آج نیٹ سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہے۔ ان میں وہ عرضیاں بھی شامل ہیں جن میں امتحان نئے سرے سے کرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طلبہ کی جانب سے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کی آزادانہ اور علیحدہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ مرکز نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کر کہا کہ امتحان میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے ثبوت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے UG نیٹ 2024 امتحان دوبارہ کرائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہجری کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اس ماہ کو غم و الم کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 71 رفقا نے جام شہادت پیا تھا۔ لکھنؤ میں آج سے گھروں اور امام باڑوں میں تعزیے رکھے جاتے ہیں اور 10 دنوں تک مجلسوں اور ماتموں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔